حضرت مولانا مفتی عبدالرؤوف سکھروی دامت برکاتہم کے خطبات میں ایک واقعہ لکھا ہے. ایک بزرگ جو تھے ان کو کشف قبور ہوتا تھا. بعد اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ قبر میں قبر والا جو اس پر جو حالات گزرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر وہ کھول دیتے ہیں، بتلا دیتے ہیں. ایک مرتبہ وہ کہیں گزر رہے تھے، ایک قبر کے پاس ٹھہرنا ہوا تو ان کو پتا چلا کہ یہ قبر میں اندر جو مردہ ہے وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. اسی حالت کشف میں اب ان کا ان کے ساتھ کانٹیکٹ ہوا اور گفتگو ہوئی. پوچھا انہوں نے کہ بھئی ہم نے تو سنا ہے کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اور میں تو دیکھ رہا ہوں کہ تم قبر میں قرآن پڑھ رہے ہو، کیا بات ہے؟ حدیث میں آتا ہے اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، اور تم تو قرآن پڑھ رہے ہو. اس نے کہا بات درست ہے. حدیث میں تو حضور کا ارشاد اپنی جگہ پر بجا. بات دراصل یہ ہے کہ انتقال کے بعد مجھے جب دفن کیا گیا قبر میں، تو جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی جب کیا جاتا ہے اور دفن کر کے دفن کرنے والے جب واپس لوٹنے لگتے ہیں، ابھی تو اس مردے کے کان میں ان کے جو ہے جوتوں کی آواز آ رہی ہوتی ہے اور دو فرشتے پہنچ جاتے ہیں، منکر اور نکیر، اور وہ سوالات کرتے ہیں من ربک وما دینک وما تقول فی ھذا الرجل، کہ تمہارا رب کون، تمہارا دین کیا. اس شخصیت یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی طرف اشارہ ہوتا ہے. ان کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ مومن ہوتا ہے تو وہ برابر جوابات دیتا ہے. ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا دین اسلام ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، سچے رسول ہیں. ہمارے پاس دلائل کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے احکام کو لے کر کے آئے، ہم نے ان کی تصدیق کی. یہ جواب دیتا ہے. جب صحیح جواب دے دیتا ہے تو پھر ان فرشتوں کی طرف سے اس کو اطمینان دلایا جاتا ہے کہ نم کا نومت العروس، جیسے ایک دلہن کو رخصت کر کے جہاں اس کو پہنچایا جاتا ہے ویسا اطمینان سے سو. اب تم کو قیامت کا انتظار ہے، وہاں تک اس عالم برزخ میں ویٹنگ روم میں تم کو آرام سے رہنا ہے. جیسا سفر کا ٹکٹ ہوتا ہے ویٹنگ روم بھی اسی کے مناسب ہوا کرتا ہے. نیک جنتی کے لیے اس کے لیے اسی طرح کی نعمت ہے. تو کہا مجھے یوں کہا گیا کہ تم کو قیامت تک یہاں رہنا ہے، لیکن چونکہ تم نے صحیح جوابات دیا، ہم تمہارے جواب سے خوش ہیں، اس لیے اگر تم یہاں قبر میں رہنے قیامت تک قائم ہونے زمانے میں کوئی عمل کرنا چاہو تو ہم تم کو اجازت دیں. کہا مجھے دنیا میں قرآن کی تلاوت سے بہت محبت تھی تو میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ مجھے قرآن پڑھنے کی اجازت دی گئی، اور میں قرآن پڑھتا ہوں. جب سے دفن ہوا ہوں تب سے لے کر ابھی 10,000 قرآن پڑھے. یہ ہوئی. اب وہ صاحب قبر ان بزرگ سے کہتے ہیں اگر آپ اپنے ایک سبحان اللہ دیں تو میں یہ 10,000 قرآن لینے کے لیے تیار ہوں. ان کی سمجھ میں نہیں آیا کیا بات ہے، اتنا بڑا ہے، کیوں کیا ہے؟ کہا یہ 10,000 قرآن میں نے موت کے بعد قبر میں پڑھے ہیں. عمل کے اوپر جو اجر ثواب ملتا ہے نیک عمل پر یا برے عمل پر جو گناہ ہوتا ہے وہ تو دنیا کی زندگی میں، جب آدمی زمین کے اوپر چلتا پھرتا ہے وہاں تک. موت آئی، میٹر بند ہو گیا، انقطاع ہو عمل و اعمال کا سلسلہ بند. تو واقعہ یہ کہ یہ جو کچھ پڑھا ٹائم پاس تو ہے، لیکن اس قرآن کی وجہ سے میرے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی کا اضافہ نہیں ہوا. اور تمہارا ایک سبحان اللہ، تم ابھی دنیا میں ہو، زمین کے اوپر ہو، مرے نہیں ہو، وہ میرے 10,000 قرآنوں سے بڑھ کر. حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا